واسطہ تھا. بہت شکریہ فیصل صاحب. ہم بات ہی کر رہے تھے کہ آپ کے پاس طاقت ہے, عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہے, اب آپ بڑے بے بس دکھ رہے ہیں 4.5 سال سے, اور لوگ, اور بھی باتوں پہ آتا ہوں, آپ پہ بھی بے تحاشا الزام, لطیفے بھی ہیں ایم کیو ایم کے خلاف. اس خاص لطیفہ یہ تھا کہ اس بار ایم کیو ایم کی وجہ سے ہندوؤں اور عیسائیوں نے بھی زکوٰۃ فطرہ دے دیا, ٹھیک ہے, تو اس پہ تو وہ تو مذاق ہے, ایک الگ بات. لیکن راجہ پرویز اشرف صاحب جاتے ہیں اور الطاف حسین صاحب کہتے ہیں راجہ کی آئے گی بارات اور وہ ہوتا ہے سب کچھ, تو ان کو بڑی تھوڑی سی مطلب آپ نے انڈر ہینڈ لگا دیا, لیکن اس کے باوجود وہ آئے, آپ کو عزت دی, ان کا استقبال ہوا, سب کچھ ہے. لیکن آپ کے بس میں اتنا نہیں کہ ان کو کہیں کہ کراچی برباد نہ کر دو. نہیں, کیا نہیں کہا, میں تو رکے نہیں بار بار, تو کہیں نہ کہیں تو آپ پھنسے میں نا. تو میں یہی تو آپ سے وہ ماضی کا زور ایم کیو ایم کا کہ ایم کیو ایم نے کہہ دیا اور ملک ہل. جی یہ ملک کو ہلانا نہیں ہے, ملک کو بچانا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں بھی واضح نظر آ رہا ہے کہ ہمارے جو کارکنان کو یہاں کر رہے ہیں, ہم نے بھی کئی محاذ کھولے ہوئے ہیں اصل میں ایک ساتھ, اور وہ نیکسس نظر آتا ہے کہ اگر ہم انتہا پسندی کے خلاف آواز اٹھانے تھے, انتہا پسندی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, اگر ہم اس سیکٹیرینزم کے حوالے سے, ریلیجس انٹالرنس کے حوالے سے ہم کوشچن کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات کو درست کریں, ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو انتظامی مسائل ہیں, جو سیاسی مسائل ہیں, اس پر ایک پرٹیکولر لائن لے رہے ہیں, تو بہت آسانی کے ساتھ ایک نیکسس بن جاتا ہے اور بن گیا ہے, اور وہ ہمیں ہٹ کر رہا ہے. کس لیے؟ آپ کی والی بات آپ سمجھتے ہیں, اور چلے میرے ووٹر اور کارکنان سمجھتے ہیں کہ ہمیں ریئیکٹ کرنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریئیکشن بالکل ہونا چاہیے, اور کر رہے ہیں ابھی بھی. تو پھر ابھی بھی آپ کا ریئیکشن پہ بہت انفیکٹو ہو گیا. میں ابھی بھی مطلب آپ میں بدم نہیں بچا, ابھی بھی چیف منسٹر صاحب کے پاس جا رہا ہوں آپ کے پروگرام سے, اور انہیں سارے فیکٹس اور فگرز دینے اس نیت کے ساتھ. ویسے ہی جیسے صدر صاحب کے پاس وہ سیڈیاں ڈی وی ڈیاں لے کے فاروق ستار صاحب گئے تھے, پورا وفد گیا تھا, اور وعدہ ہوا تھا, قسم ہوئی تھی, اور کچھ اس کے بعد کچھ ہلجل بھی ہوئی, کچھ لوگ پکڑے بھی گئے. تو آج چیف منسٹر پھر یاد دہانی کرانے میں, اور بار بار کی آتی ہوں گی ان کے پاس ہوم ڈپارٹمنٹ کی بھی رپورٹس, لیکن فرام دی ہارسز ماؤتھ تو سنیں جو وکٹم ہیں. آپ کیا بتائیں جا کے؟ یہی کہ یہ ہوا ہے, یہ آپ کی انتظامیہ ہے, اور آگے سے وہ کہیں گے پتر اللہ خیر کرسی. نہیں اللہ خیر نہیں, تو وہ خیر کروا نہیں, تو اس لیے بھی جا رہے ہیں اور وہاں پر جائیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ جو ہمیں پرووک کرنا چاہ رہے ہیں پرووک نہیں ہو رہے. ہمیں اپنے کارکنان آپ سے پرووکیشن آپ نہیں بھائی, وہ جو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جمہوری حق استعمال کیجئے. آپ جب بجلی کے ریٹ روکنے ہوتے ہیں آپ روک لیتے ہیں, اگر آپ نے پیٹرول کے ریٹ روکنے ہوتے ہیں آپ روک لیتے ہیں, آپ نے روک لیے. آپ نے کوئی اور بات منوانی ہوتی ہے آپ منوا لیتے ہیں, لیکن جہاں ملک کا مستقبل اس شدید حال سے خطرے میں ہے اور آپ کا اس میں حصہ ہے. بھائی یہی وجہ تو ہے کہ جب یہاں تاجروں کو تنگ کرنے, صنعتوں کو بند کرنے کے لیے یہ سازشیں ہو رہی ہیں, ہر دوسرے مہینے ہوتی ہیں, آپ ہر دوسرے مہینے ایک چھوٹا سا بیان دیتے ہیں, پھر بات وہیں کی وہیں رہتی ہے. بیان نہیں فیصل, آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے, مر وہ ایسے ہی رہے. بھائی اب تو ہینڈ گرینیڈ مارتے ہیں ان کو, جو ان کو مارنے والے ہیں وہ آپ سے بڑے, ان کی دکان پہ مار رہے ہیں, تو آپ ہمارے تو دفتروں میں مار کے, اور ہمارے کارکنان کو مار رہے ہیں, گھر پہ بھی مار رہے ہیں. لیکن ہاں ٹھیک ہے نا, تو ہمارے تو کارکنان کو مار رہے ہیں اور چن چن کر مار رہے ہیں. اور کتنا بڑا ظلم ہے, اگین میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایکسپوز ہو رہے ہیں, چن چن کے مار رہے ہیں, کہ اگر آپ نے فرمایا چن چن کے مار رہے ہیں, اگر وہ ہینڈ گرینیڈ والے جو ہیں ان میں سے کوئی 2-4 مارے گئے پولیس کے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے, کتنا ظلم کی بات ہے کہ بہت ساری نام نہاد علاقائی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ملک کے مختلف حصوں میں اس کے خلاف احتجاج بھی کر رہی ہیں اور ہڑتال بھی کر رہی ہیں. یہاں جو یہ صرف کراچی کے تاجروں کے ساتھ یا ایم کیو ایم کے کارکنان کے ساتھ یا کراچی کے شہریوں کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ ہو رہا ہے, پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے اس پہ؟ کون کر رہا ہے؟ جن لوگوں کو ایک زمانے میں پولیٹیکلی پیٹرنائز کیا گیا وہ یہاں موجود. کن کو؟ جو یہ کالعدم امن کمیٹی کے نام آپ کے پولیٹیکل پارٹنرز. کون؟ یہی تو ہے نا آپ کے پولیٹیکل پارٹنرز. پیپلز پارٹی, ہاں سرپرست پیپلز پارٹی نے کی, اور ابھی بھی ان کی ابھی ان کی بات چیت ہو رہی ہے. اگر ان کی بات چیت ہو رہی ہے, جو اگر میڈیا میں رپورٹس آئی بھائی, ہے نا, میڈیا میں رپورٹس آئی ہیں نا, نہ صرف یہ کہ انتہائی میڈیا کے علاوہ آپ کو انفارمیشن نہیں ہے نا, ملتی ہے ابھی بہت ساری. ابھی تو بم بھی نہیں پھٹتا ہے تو آپ
چلا دیتے ہیں ٹکر نا. ایک سیکنڈ، آپ یہ بھی اعتراف کرنا چاہیں گے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے نیٹ ورک کا وہ لیول آ گیا کہ ٹکر پڑھ کے خبر ملتی ہے، بڑی انفیکٹو ہو گئی ہے. بس ایسے ہی سمجھ لیجیے، آپ لوگوں نے جو ہے نا بلو اپ کیا ہوا تھا. اچھا تھے نہیں افیکٹو؟ نہیں، بس ایسے ہی تھے، بہت سیدھے سادے سے، عام سے. تو صحیح. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب میڈیا میں بھی، اچھا میں پھر معذرت صاحب میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا، میں بڑے اس سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی جماعت ہے جس میں ایک سسٹم ہے تو وہ ایم کیو ایم ہے. چاہے میں آپ کی سیاسی نظریے سے آپ کی حرکتوں سے اگری کروں نہ کروں، لیکن ایک جماعت ہے. آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انتظام نہیں ہے، ہائپ کی ہوئی، آج سے میں نہ کہا کروں. آرگنائزیشن تو ہے نا. اچھا نہیں، خبر وبر کوئی نہیں ہوتی. خبر میرے کو جاسوس تھوڑی چھوڑے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، آگے چلیے. تو اگر میڈیا میں آپ کے پارٹنر انہوں نے کی میٹنگ ہو رہی ہے، نہ صرف یہ کہ انتہائی نامناسب فیل، نہ صرف یہ کراچی دشمن فیل ہے، بلکہ جس پارٹی جمہوریت کے خنجر گھونپ رہی ہے پیچھے، پیپلز پارٹی اپنی پیٹ میں خنجر گھونپے گی. اور پاکستان اور آپ کی خنجر. بھائی مجھے ایک بات سمجھا دیجیے، سمجھائیے. جو لوگ بھتے کے ریکٹ اس طرح چلا رہے ہیں، اور صرف بھتے کے ریکٹ نہیں چلا رہے ہیں، سلیم شہزاد کو مرحوم کو پڑھیے تو خالد شیخ محمد سے لے کر ریگی وہ بھی سب کلا کوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، جو پاکستان کی معیشت کو جتنا بھی آپ کہہ لیجیے کہ آپ کا گروتھ ریٹ ہے 3% یا 4%، جو بھی کہہ لیجیے، اگر وہ ہے، وہ اتنا بھی نہیں رہے گا اگر کراچی سے انویسٹرز آر فلاک آف برڈز. وہ تو اس طریقے سے اڑ جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا پیسہ بڑا سیلفش ہے، وہ نا، وہ جہاں تحفظ دیکھے گا وہاں چلا جائے گا. بجلی کا بحران اس کے باوجود رہے، اتنی بڑی مارکیٹ ہے کیونکہ کراچی پورٹ سٹی ہے، لیکن یہ والا جو بحران ہے نا، ایگزیکٹلی یہ والا جو بحران ہے نا، یہ ان سارے کے ساری جو ایڈورسٹیز ہیں یہ ان سے بڑا ہے. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جس جمہوریت کی علم بردار پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کہتی ہے، اس کو سوچنا پڑے گا. جس معیشت کو سدھارنے کا وہ دعویٰ کرتی ہے اس پیپلز پارٹی، اور جو اگلے الیکشن جیتنا چاہتی ہے، کراچی کے لوگوں کے دل اس طرح تو نہیں جیتے جا سکتے نا. کراچی کے لوگوں کو اس طرح سرو نہیں کر سکتا کوئی بھی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم. دہشت گردوں کی، بم مارنے والوں کی سرپرستی کر کے ان کے ساتھ انہیں ایم پی ایز اور ایم این ایز کے فیوچر میں ٹکٹس بانٹنے کے وعدے وعید کر کے، نہ یہ کراچی سے دوستی ہے، نہ پاکستان سے، نہ جمہوریت سے، نہ معیشت سے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس وقت ملک دشمنی کر رہی ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا کر رہی ہے دیا ہے کہ ایسا کرنے سے آپ کی 2 سیٹیں بچ جائیں گی. بھائی 2 سیٹیں تو بچیں گی، 2 سیٹوں کی امپورٹنس جو کراچی کی وجہ سے وہ نہیں رہے گی. مجھے ایک وقفہ لینا ہے، میں 2 سوال خدمت میں. اگر ایسا کر رہی ہے تو آپ نے کہا بڑا ظلم کر رہی ہے، اور اگر آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں یہ ثابت ہوا کہ کر رہی ہے تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ ملک دشمن ہوئی پیپلز پارٹی؟ نہیں، یہ نہیں کہوں گا، لیکن یہ میں ایک اور ظلم ہوگا پیپلز پارٹی. ایک اور ظلم ہوگا، اور بھی مظالم کیا ضرور بتائیے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں.